سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے جس وقت آج ساری دنیا ایک وبا میں گھری ہوئی ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اموات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی جو ہے پریشانی کے عالم میں ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جس پہ اللہ کا یہ عذاب نہ اتر رہا ہو۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس وقت اپنی یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ یہ بڑی نشانی ہے کہ جس وقت اللہ بندے سے ناراض ہو اور وہ بندہ بجائے سرکشی کی طرف جائے اور چڑھ جائے اپنے گناہوں پر اور الٹے راستے پہ اور زیادہ چلنے لگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کی محبوبیت کی نشانی ہے اس بندے پر کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے اور گڑگڑانے لگتا ہے اور اس کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اللہ پاک کا یہ فضل عظیم ہے، ہمارے بزرگان دین کی یہ برکتیں ہیں کہ الحمدللہ اس مسائل میں لوگ پریشانی میں دنیا میں گم ہوئے ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں اپنے فضل سے اپنی یاد کی طرف منسلک کیے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہے کہ کبھی بھی بندہ کسی چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہ جانے، چھوٹا نہ سمجھے۔ کبھی بھی کسی چھوٹی سی نیکی کو، چھوٹی سی ہو، اس کو حقیر نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے۔ یاد رکھیں کہ تم نیکی کر کے بھول جاؤ گے، تمہیں یاد نہیں ہوگی، بہت چھوٹی ہے تمہاری نظر میں، وہ اللہ نے اتفاق سے تم سے وہ نیکی کرا دی۔ اللہ پاک کا یہ بھی ایک فضل عظیم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جن سے پیار کرتا ہے ویسے کاموں پہ لگا دیتا ہے جن کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے میں یہ گٹس ہے، ہمارے میں یہ صلاحیت ہے، ہم یہ دین کا کام کر سکیں، کسی سلسلے کا یہ کام کر سکیں، کسی اللہ والے کی خدمت کر سکیں، ان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا، لیکن ہر ایک کو یہ توفیق نہیں بخشتا اللہ تعالیٰ۔ یہ اس کی محبوبیت کی نشانی ہے کہ اس کو ایسے کام پہ لگا دیتا ہے، وہ بعض اوقات اس کا دل بھی نہیں کر رہا تھا کرنے کے لیے، لیکن مجبوراً اللہ پاک اس سے وہ کام کرا دیتا ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہ کتنا بڑا کام وہ کر رہا ہے، اس لیے
کبھی بھی کوئی نیکی کا موقع مل رہا انسان کو تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. جیسے آج کل ہم اس حالات کے اندر اللہ کا نام لے رہے ہیں، جس میں سستی کرنا صبح شام یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بڑا کرم ہے اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کس عذاب کے وقت اللہ کا عذاب اتر رہا ہے اور نہ جانے کل کیا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کے علاوہ. کتنے پہلا فیز آ گیا اور دوسرے ویو آ گئی، تیسری ویو آ گئی. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا حساب کرے اس دنیا کے ساتھ. ایسے موقع پہ غافل نہ ہو. جو اللہ نے نعمت دے دی اللہ نے تو اس کی طرف پڑ جائے. ایسے موقع پر بعض اوقات اللہ پاک انسان سے ایسی نیکیاں کرا دیتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں اس کو جب وزن نظر آتا ہے اس نیکیوں کو تو بڑا حیران ہوتا ہے. تو بھائی آتے ہیں کہ چھوٹی سی بھی ہو نیکی اس کو حقیر نہ سمجھنا بلکہ اللہ کا کرم اور رحمت سمجھنا. کیوں کہ نیکی کر کے تم تو بھول جاؤ گے، تمہارا دل بھی نہیں کر رہا تھا، تم نے کر لی، یہ تو اللہ پاک نے کرا دی، لیکن تم بھول جاؤ گے. لیکن جب تک یہ نیکی تمہیں جنت کے دروازے تک نہیں پہنچا دے گی یہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی. سبحان اللہ. جنت تک لے کے جائے گی. ایک نیکی کی بات کریں جس کو ہم حقیر سمجھتے تھے، آج تم کہتے ہیں جی مستحب ہے، اس میں کیا ہے، یہ تو مسنون ہے، یہ تو سنت ہی ہے نا جی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، فنی ہے نا. اندازہ لگائیں یہ ہم تبھی تو عذاب میں اللہ تعالیٰ کے اللہ پاک نے ڈیفائن کیا نیکیوں کو ہمارے کرم ہمارے فضل، اس کا فضل و کرم ہے. ہم پہ رحم کھا کر اس نے ایسی چیزیں دی ہیں ہمیں جسے ہم ترک کرتے ہیں. یہ تو یہ مسنون ہے، یہ تو چھوٹی نیکی ہے، یہ اس میں کیا رکھا ہے، سنت ہی ہے نا، سنت کوئی فرض تو نہیں ہے. یہ تو آج عام زبان سے ہمارے نکلا ہو یہ کیا ہے جی، فرض ہے یہ نہیں، سنت اچھا سنت ہے چلو خیر ہے، کوئی اس میں تو کچھ بات نہیں. سنت نہیں کریں گے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، تو کوئی خاص چیز نہیں ہے. اس سنت کا تو کوئی ٹھیک ہے، ضروری تو نہیں ہے نا. پتہ ہے سنت کیا دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے بھائیوں. نبی پاک کی سنت عمل کرنا ان کو تو کوئی فائدہ نہیں دیتا. ہم سرکار اعظم کی اگر سنت پہ عمل کرتے ہیں، آپ کسی طریقے کرتے ہیں تو ہم کیا دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بدلے میں؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے یہ احسان کر دیا ہم پر کہ چلو اگر تم میرے حبیب کی نقل کرو گے اجازت دیتا ہوں تمہیں. کوئی نقل کرنے کی اجازت دیتا ہے کسی کی؟ کہتا اگر تم میرے حبیب کی نقل کرو گے تو بجائے کہ میں تمہیں ڈانٹوں، تم پہ سختی کروں، میں تمہیں اس پہ انعام دے دوں گا کیونکہ یہ مجھے بہت محبوب ہے. یہ ذات مجھے بہت محبوب ہے، یہ شخص مجھے بہت محبوب ہے. تو تمہیں اس کی نقل کرنا بھی تمہارے لیے بہت بڑی عبادت بن جائے گی. جتنے کہ دروازہ کھول دیا اللہ پاک نے ہمارے لیے اپنی محبت کا، اپنے قرب کا، اپنی محبت اپنی قرب کا. یہ عام جو نیکی ہم کر لیتے ہیں اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی سی، کیوں کہا ہے کہ چھوٹی سی نیکی کو خیر نہ سمجھو، کیونکہ چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے وہ سب سے بڑا انعام اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قریب کرتے ہیں انسان کو. آپ نے چھوٹی نیکی کی، قریب ہو گئے، اور کی قریب ہو گئے، اور کی اور قریب ہو گئے. ہم نفلی چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں اور جناب اس کو ہم فکر ہی نہیں کرتے اس میں کیا رکھا ہے. سبحان اللہ، یہ بھی کوئی بات ہے؟ تو ایک چھوٹی نیکی کا یہ حال ہے کہ بھائی وہ جو ہے اللہ سے ملا دیتی انسان کو. تو پھر سنت جیسی نیکی، سبحان اللہ، اور سنت کے زمرے میں سنت کے وجہ سے کسی کو انسان کام نصیب ہو جائے نبی پاک نے سنت زندہ کرنے کے لیے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس میں وہ حصہ ڈالیں، سبحان اللہ. تو اس کو عام نیکی کا یہ حال اللہ قریب کر دیتی ہے، تو نبی پاک نے سنت پہ عمل کرنے والی کتنی بڑی نیکی ہوگی، اس کو کیسے آدمی ترک کر سکتا ہے؟ تو کبھی ایسا نہ سمجھیں. تو عام نیکی جو ہے وہ آپ کو جب تک نہیں چھوڑے گی جب تک آپ کو جنت میں نہ لے جائے. تو سنت والی نیکی تو پھر کہاں چھوڑے گی آپ کو؟ اکیلا، نہ حشر میں اکیلا چھوڑے گی، نہ قبر میں اکیلا چھوڑے گی، نہ پل صراط پہ اکیلا چھوڑے گی، نہ اندھیروں کے اندر اکیلا چھوڑے گی.
دنیا جب سرگرداں ہوگی، پریشان ہوگی نا، اس کو اکیلا چھوڑے گی، نہ دنیا میں اکیلا چھوڑے گی، دنیا میں بھی نہیں چھوڑتی. یہ آج ہی کا واقعہ ہے. آج سے مراد آج کے زمانے کا، میں کوئی پرانی بات نہیں کر رہا، آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. جو آج کل ہم بہت زیادہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ روشن خیال بنے ہوئے ہیں. ہر چیز نبی پاک کی سنت جو ہے ہمیں دکیانوس نظر آتی ہے، بیکار نظر آتی ہے. دکیانوس کہتے ہیں ان کو. استغفر اللہ. ایمان رہتا ہے اس کے بعد دل سے ہم اس کی کوئی ہمارے میں کوئی عزت ہی کوئی نہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں کوئی سنت کی بات کی جائے. آج کے زمانے کا واقعہ بتاتا ہوں کہ بڑے نیک فیملی ہے، ابھی بھی ہے، ان کے والدین بڑے نیک سالہ اچھے آدمی، دیندار گھرانا. تو بس اس کی بچی فارغ ہوئی مدرسے اسکول سے، تو انہوں نے کہا چلو بھائی اس کو ہائی اسکول میں بھیج دیتے ہیں. ضد کی اس بچی نے، تو خیر انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے، دیکھتے ہیں 4 دیواری ہے، چلو اسکول ہے، اندر ہے. تو اس ملک کی نہیں، اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. یہ موجود ہے بھی فیملی. انہوں نے اپنی بچی کو جو ہے اسکول بھیج دیا. اب وہ ایک بارسا گھرانے کی لڑکی تھی، با پردہ با برقع. اب وہ چلی گئی اسکول. اب اسکول کا مال تو سارا روشن خیال ہو گیا. وہ جو وہاں گئی تو وہاں اس کا مذاق پڑا بیچاری کا. بچہ خاصا جو ہر آدمی اس پہ بلی کرنے لگا، اس کے خلاف تحقیر کرنے لگا. دیکھو یہ کون آ گئی، کیا ہے، کون لوگ ہیں، کس کی بیٹی ہے، فلاں ہے. تو وہ گھبرائی چاہتی وہ اپنے گھر. آخر ایک دن زبردن سے کہا کہ میں پردہ اتار رہی ہوں، میں پردہ نہیں پہنوں گی آج کے بعد. یہ سارے اسکول میں کوئی بھی نہیں پہنتا، میں ہی بس ایک مجھے میں پہنتی ہوں، تو میں تو نہیں پہنتی ہے پردہ. اور میں تو ایسے جائے وہاں رہ ہی نہیں سکتی، میں تو پڑھ ہی نہیں سکتی ایسے. والدان پہ تو بجلی گر گئی. تو بے انتہا پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا ایک تو، کیونکہ اندازہ نہیں. ہمیشہ یاد ہے کہ ماحول کا بڑا سخت اثر ہوتا ہے. آپ کتنی تربیت کریں بچے کے اندر رہ کر، لیکن جس کو آپ دیکھیں گندے ماحول میں بچہ چلا گیا، ایک دفعہ ماحول میں گیا نہیں، ایک دم اس پہ رنگ چڑھتا ہے گندے ماحول کے، کیونکہ شیطان اس کو ایک دم بڑھاتا ہے، راستہ کھل جاتا ہے نا اس کا. گندا ماحول، گندی سوسائٹی اتنی بری چیز ہے کہ انسان کے گھر میں دی ہوئی تربیت بھی ضائع ہو جاتی ہے. سارا جو آپ نے بچے پہ زور لگایا ختم ہوتا ہے. اور جیسے ہی باہر نکلا بچہ غلط سوسائٹی کی طرف، غلط ماحول میں چلا گیا، ایٹماسفیئر میں چلا گیا، ایک دم اس پہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ایک اپنے آپ میں بہت پر اعتماد ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اس ملک میں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ نہیں جنہوں تو یہ بھی کیا ہے، تو فلاں بھی ہوا ہے، تو فلاں بھی کیا، ہم ان کو یہ بھی کرایا، ہم وہ بھی کرائیں، کوئی فرق نہیں. چلے جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. بالکل آپ اس کی اسٹوری سن لیں. اس بچی نے کھانا ہوتے اتنے ماحول کی، تو یہاں یہ ملک بھی نہیں تھا، دوسرا ملک تھا. اس نے کہا میں تو نہیں پہنتی ہوں برقع. والدین سجدے میں گر گئے. ساری رات ہوئے، باپ بھی ماں بھی. ان کے لیے تو ایک بہت بڑا امتحان آ گیا. روئے ساری رات. آخر اس بچی کے پاس گئے اور جا کے ان سے کہا کہ دیکھ، آخر خون صحیح تھا. روتے ہوئے گئے دونوں. ماں نے دوپٹہ اتارا، باپ نے اپنا امامہ اتارا، اور جا کے کہنے لگے کہ دیکھ ہم تو سے آخری ایک بات کرنا چاہتے ہیں. تو کہتی ہے میں نے پردہ نہیں کرنا، پردہ خواہ کرنا ہے. ہماری آخری بات تو یہ سن لے کہ 2 راستے ہیں تیرے پاس. یا تو اس روشن خیالی کو، اس دنیا کو بچا لے جس سے تو مرغوب ہوئی ہے، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بچا لے. 2 اختیار تیرے پاس ہیں. بس باپ کی زبان سے لفظ کچھ اس طرح نکلے. اللہ پاک نے اس کی اس دعا کو سن لیا تھا. بیچارہ ساری رات رویا تھا کہ بجلی کی طرح یہ بات جو اس بچی کے دل پہ لگی، لڑکی کی، اور وہ بل بلا کر رونے لگی. اتنا روئی جیسا لگتا تھا کہ در و دیوار سارے اس کے ساتھ رو رہے ہیں. اور روتے روتے ان سے کہا کہ ابا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس چہرے کو سوائے تمہارے کوئی غیر محرم نہیں دیکھ سکے گا. دیکھے گا تو کوئی محرم ہی دیکھے گا. آپ اپنی بیٹی پہ اعتماد کریں. ختم ہو نہیں سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو ختم کر دو، پردے کی سنت کو.
الحمدللہ. آپ سنیں آگے کیا ہوتا ہے. ان کے والد فرماتے ہیں کہ 1-2 دن کے بعد میں نے دیکھا اس کے کمرے کے ساتھ ہی میں. اب ہم کیا دیکھتے تھے؟ اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی لڑکی کی. اور تقریباً ساری رات وہ عبادت میں جاتی تھی. کبھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, کبھی نفل پڑھ رہی ہے, کبھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے. جب بھی میں اٹھ کے دیکھتا تو میں یا اس کی ماں اٹھ کے دیکھتی تو دیکھتے کہ وہ محو ہے اللہ کی عبادت کے اندر. جو ہے کہ دل کی زندگی بدل گئی اس کے سوالے کرنے پر. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا ساتھ والے کمرے میں, تو میں کیا دیکھتا ہوں, سبحان اللہ, یہ بہت ایک نورانی شخصیت, حسین و ترین, سفید لباس میں ملبوس, تشریف لائے اور بیٹھ گئے. میرا نام لے کے کہنے لگے کہ فلاں, میں تمہارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تیرے گھر نے میری سنت کا تحفہ قبول کیا ہے, تیری بچی نے اس پر وعدہ کر لیا ہے, سنت کو زندہ کر دیا, پردے کی سنت کو. تو مجھے اتنی محبت ہوئی کہ میرا دل کیا یہ کہ میں آ کے تمہارے ساتھ بیٹھوں اور باتیں کروں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یہ ہے بھائی نیکی کرنے کا مطلب. آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہوتا ہے انسان کا جب انسان نیکی کرتا ہے. اب یہ تو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ چیزیں دکھا دیتے ہیں ماحول کے اندر تخفیف پیدا کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قسم کی مثالیں ظاہر کر دیتے ہیں. لیکن ایسے ہی ہے جب کوئی اٹھتا ہے اور نبی پاک کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے, چاہے اس نقصان کتنا بھی ہو رہا ہو, چاہے کتنی بربادی آ رہی ہو, چاہے کتنا بھی اس کے ساتھ مخالفت چل رہی ہو, لیکن وہ ڈٹ جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ محسوس کرے آدمی, لیکن ہوتا ہے یہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت اور شفقت فرماتے ہیں اس انسان کے ساتھ, اس گھرانے کے ساتھ, کہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے سرکار تشریف لا رہے ہیں تو تشریف لے آئے. ہمارے یہاں تو نعتوں میں کہتے ہیں نا, لگتا ہے ایسا ہے کہ بس تشریف لے آئے. یہ ہے نا ڈرامے, یہ ہے چیزیں کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں گی, جہاں وہاں پر عمل ہوگا تو الحمدللہ ہو سکتا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری نہ کریں. میں آپ کو کئی واقعات ایسے سنا سکتا ہوں. تو عرض یہ کرنا تھا کہ چھوٹی نیکی کو آدمی چھوٹی حقیر سمجھے, استغفر اللہ, چھوٹا جانے, کبھی نہ کریں. کوئی موقع آپ کو مل رہا ہے الحمدللہ نیکی کرنے کا, چاہے کتنی چھوٹی ہو, فوراً اس کو گزریں. کیوں؟ یہ یاد رکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے میں تاخیر مت کرنا, بلکہ جلدی کرو, کہیں شیطان تمہیں پکڑ نہ لے. اگر نیکی کا موقع مل رہا ہے تو اس میں تاخیر مت کریں, دیری مت کریں, بلکہ جلدی کریں. کیونکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی کرنا چاہتا ہے نیکی, لیکن دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, آتا ہے وقت. وہ کون سا وقت ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت جب انسان کے سارے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر اس کا اشتعال آتا ہے, اوہو میں بھی سبحان اللہ کہہ دوں ایک دفعہ, میں بھی الحمدللہ ایک دفعہ کہہ دوں, میں بھی کوئی نفل پڑھ لوں, میں بھی کوئی ذکر میں بیٹھ جاؤں, میں بھی کسی مجلس میں ہوتا. میں نے بہت سے لوگوں تو بستر مرگ پر یہ لفظ کہتے سنے تو میرا جسم کانپ کیا. جیسے انسان دنیا سے جانے والا تھا تو اس کے منہ سے نکلا کہ حضرت صاحب بس اللہ نے اگر مجھے اب زندگی دے, میں وعدہ کر رہا ہوں جب تک میں کوئی بیج آپ کا ذکر نہیں چھوڑوں گا. پتہ ہے میں کیوں سستی میں رہا, لوگ مجھے کہتے رہے, میں چاہتا تھا میں کہوں مجھے نہیں, میں نے جانا ہے حضرت کے, بس روکتے تھے لوگ مجھے, بڑی غلطی کی. بس اب مجھے زندگی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں تو وعدے ختم ہو جاتے ہیں دوستوں. نبی فرمائے کہ تاخیر مت کرو نیکی کرنے کے اندر, جیسے موقع ملے اس کو کر گزرو. تاخیر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تو اتنے کریم ذات ہیں, یعنی نیکی کرنے نہ کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. عجیب سنیں آپ,
جب کوئی بندہ انتقال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. کوئی عورت انتقال کرے، کوئی مرد انتقال کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے غصہ تو تجھ پہ بہت ہے، تیری نافرمانی کی وجہ سے، تیری گناہوں کی وجہ سے، تیری ترک سنتوں کی وجہ سے غصہ تو مجھے تجھ پہ بہت ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ جب تیری میت بڑی ہوئی تھی جو لوگ آ رہا تھا تعریف کر رہے تھے، دیکھو جی کتنا اچھا نیک آدمی تھا، دیکھو جی کتنا پیارا انسان تھا، جو جی بڑا اچھا اخلاق تھا اس کا، جناب اس کے دیکھو چہرے پہ کتنا نور آ رہا ہے. جی کوئی کہتا نہیں جی لگتا ہے صحیح کہ بخشا ہے. آدمی کہتے ہیں جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں لوگ دیکھ کر اس کو، تو کہتے ہیں جب یہ لوگ تیری تعریفیں کر رہے تھے تو میں تو واقف تھا تیرے گناہوں سے، میں تو سب کچھ جانتا ہوں تیری حرکت، لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ تو کیا ہے. تو پردے میں تھی تیری ساری چیزیں ان کے سامنے اور تیری تعریف کرتے تھے، لیکن میں تو تیرا رب ہوں میرے بندے. سبحان اللہ. سنے آگے رب کیا کہتا ہے، اے بندی اے بندے میں تو تیرا رب ہوں. جب زمین پہ میرے بندے تیرے لیے بہترین اچھا گمان رکھتے ہیں اور تیرے لیے اتنی تعریفیں کرتے ہیں تو تیرا رب بھی اور زمین پہ تجھے اچھا کہہ رہے ہیں تو تیرا رب بھی عرش کے اوپر تجھے اچھا کہتے ہوئے بخش دیتا ہے. میں نے تجھے بخش دیا. کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی پردہ داری کرنے والا ہوگا، ستار ہوگا جو پردہ کرے؟ ان کو پتا نہیں وہ پردہ کر رہے ہیں، تو میں تو سب کو جانتے ہوئے میں تیرے پردہ کرتا ہوں اور جا میں نے تمہیں بخش دیا. ہمارا رب تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ خود ہی لوگ بھی منہ سے کہلواتا ہے دیکھو بھی کتنا اچھا نیک آدمی تھا، کتنا بڑا دشمن بھی کہہ دیتے ہیں. بس اللہ کہلواتا ہے اس لیے کہ وہ چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں. زبان پہ کھلا دیتا ہے. اتنا اس خود تو نیکی کر بھی نہیں سکتا، اس نے کی بھی نہیں، کہتا بھی تو تیرے پہ غصہ ہی بہت ہے، لیکن کیا کروں گا میرے بندے تیری تعریف کر رہے ہیں اور پردہ ڈال رہے ہیں تو میں تو رب ہوں. یہ زمین پہ تیری تعریف کر رہے ہیں، میں زمین پہ تو آسمان پہ تجھے بخشتا ہوں. تو بھئی ایسے رب کی دی ہوئی دولت کو جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہے، واقع دیے ہیں نیکی کرنے کے، ہم نیکیوں کو چھوڑ دیں. اللہ سے وعدہ کریں کہ بھائی جس حال میں ہوں مستحب ہو اور مسنون ہو اور پھر سنت تو سنت ہے، کسی حال میں اللہ موقع دے اس نیکی کو قبول کر لیں. کل آنے والا وقت پتہ نہیں کہ ہم چرپائی پہ لیٹ کے بھی نماز پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں، لیکن آج ہم نے ان نیکیوں کی قدر کی. صبح سے شام تک آپ دیکھیں کون کرے، صبح سے شام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ہر سانس کے اوپر ہمیں نیکی کمانے کے موقع دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی نیکی کمانے کے ہمیں موقع دیے ہیں. ہم تو بڑی بڑی نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کبھی جا کے محاسبہ کر لے آدمی لیٹ کر کے بھائی اللہ نے مجھے اتنا موقع دیا تھا، آج میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں یہ بھی چھوڑ دیا، اس کی طرف بھی میں نہیں گیا. ہمیں کتنا بیوقوف ہوں کہ پورا دن میں نے ضائع کر دیا. دوسرے طرف جاتے ہیں وہ میں نے وہ مال نہیں ڈالا، میں نے فلاں چیز نہیں کیا، میں نے فلاں اس سے مال نہیں خریدا، یار یہ میں ڈال لیتا تو بڑا اچھا ہوتا، یہ ہوتا تو بڑی اچھی بکری جاتی، یار اس دکان میں گیا میں بھی ایسا کر لیتا، اتنا میں بھی بنا لیتا، میں بھی یہ بیچتا، میں بھی مٹھائی ایسی بناتا، میں بھی فلاں ایسا کرتا، میں بھی کباب ایسے بنا لیتا جیسے اس نے ٹھیک میں. اس پہ تو ہم رات کو بیٹھ کے بڑی کرتے ہیں، لیکن کسی انسان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ بیٹھ کے سوچے ہائے 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 یہ زندگی جو آج وقت گیا چلا گیا، اب یہ تو نہیں آنا، فور ایور نہیں آنے، کٹ کے میری زندگی سے. اس میں نے کتنے بڑے نیکی کماتا، میں کتنی نیکیاں کما سکتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. یہ زندگی کی سانسوں کی قدر کریں دوستو. زندگی کی سانس صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے. جن چیزوں کے پیچھے ہم پڑیں یہ تو خوش و خاشاک ہے. جب کوئی بیمار ہو جائے، بستر پہ لیٹ جائے، کوئی چیز انسان کے کام نہیں آتی، کوئی چیز کام نہیں آتی. یہی مال آپ کا لوگ لوٹ کے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے دنیا میں آپ ہیں، کمائیں رہیں، لیکن اپنی ان چیزوں کو بھی جمع کریں جو ہماری آخرت میں جانے والی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين ضحى ياسين الحبيب الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجهدنا وخطئنا وعمدنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم سمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته يا شرنا محبته اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا من أمته يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم نسألك حسن الخاتمة اللهم نسألك حسن الخاتمة اللهم نسألك حسن الخاتمة يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرازنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في قلبي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت
الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے یا میرے مولا ان کے درجاتوں کو بلند فرما یا اللہ ان کے درجاتوں کو فرما جنت اعلیٰ میں ان کو مقام عطا فرما یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے میرے مولا ہمارے ماں باپ کو بخش دے. کچھ لوگوں نے سال ثواب کے لیے جو قرآن پڑھا ہے ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ پاک جس سال کے لیے انہوں ثواب پڑھا ہے میرے مولا اس قرآن کا ثواب یا کریم تو ان کی روح کو پہنچا دے میرے مولا یا اس ثواب سے قرآن کے میرے مولا ان کی قبروں کو منور فرما دے یا اللہ اس قرآن کی برکت سے میرے مولا ان کی قبروں کو نورا نور فرما دے میرے مولا اس قرآن کی برکت سے میرے مولا ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے اے میرے مولا اے میرے اس قرآن کی برکت سے ان کے تمام عذابوں کو ختم فرما دے تمام پریشانیوں کو دور فرما دے اے میرے مولا اس قرآن کی برکت سے میرا مولا ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے اے میرا مولا جن حضرات نے قرآن سال کے لیے پڑھا ہے ختم کیا ہے یا اللہ ان کے گھروں میں ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ مرنے کے بعد کسی کو یاد کرتا اس لیے بخشتا ہے میرے مولا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اتنے انعام عطا فرماتے ہیں اے میرے مولا ہمارے جانے والوں کے لیے بخشش و اصال کرنے کا ہمیں ثواب نصیب فرما یا اللہ ان کو کروڑ جنہوں نے اس سال کے لیے قرآن پڑھا ہے ثواب نصیب فرما ان کی بچوں میں ان کی اولادوں میں میرے مولا برکتیں نصیب فرما یا اللہ ان کے گھروں سے مصیبتوں کو دور فرما آسائش برکتیں رحمتیں عنایتیں کرم نصیب فرما میرے مولا یا اللہ تمام امت پہ رحم فرما یا اللہ تمام امت پہ رحم فرما یا اللہ تمام امت پہ رحم فرما یا اللہ یہ وبا آئی ہوئی ہے میرے مولا اس سے تو ہمیں بچا ہماری اولادوں کو بچا ہمارے گھر والوں کو بچا اے میرے مولا ہمارے جاننے والوں کو بچا مومنین کو بچا مومنات کو بچا اے میرے مولا ہماری زندگیوں کو سہل فرما دے یا اللہ ہمیں آزمائش سے بچا لے یا اللہ ہمیں زندگیوں کی آزمائش سے بچا لے میرے مولا یا اللہ ہم پہ برکتیں رحمتیں فضل نازل فرما یا رحم الرحمین اپنے فضل سے آج کی ہماری اس مجلس کو قبول فرما آخرت کا خزانہ بنا دو دعائیں مانگی میرے مولا ساری قبول فرما یا اللہ جو باتیں ہم نے سنی اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو باتیں ہم نے سنی ان سے ہمارے ایمان پہ تقویت نصیب فرما ہمارے ایمان میں اضافہ نصیب فرما ہمارے عمل میں اضافہ نصیب فرما ہمارے عمل میں اضافہ نصیب فرما یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ نصیب فرما بار بار ہمیں میرا مولا ایسی مجلس پیش کرنے کی یا اللہ مجلس میں جانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما آخر تم تک ہمیں نیکی کمانے کی توفیق نصیب فرما یا کریم تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ صحبہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین.